بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے منتخب کتاب الرحیق المختوم کے ابتدائیے میں ہم نے عہد نبوی میں جو عرب حکومتیں قائم تھیں اور ان کا تذکرہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا میں کیا ہے، ان حکومتوں میں سے سلطنت یمن کے عروج و زوال کے حوالے سے ہم نے ایک دو کلاسوں میں بات کی ہے، اور اس پر بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں قوم سبا کے حالات کا ذکر آیا ہے، اور واقعہ فیل کا بھی اہل یمن کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ پھر مصنف نے یمن کی بادشاہت کے تذکرے کے بعد ملک ہیرا کی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ملک شام کی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے ان دونوں مملکتوں کے تذکرے کو پڑھا ہے، اور کیونکہ براہ راست سیرت النبی کے موضوع سے اس کا مجھے کوئی گہرا تعلق نظر نہیں آیا، تو اپنی کلاس کے اختصار کے پیش نظر میں ان دو مملکتوں کے متعلق مصنف نے جو لکھا ہے اس کی طرف نہیں جا رہا۔ چوتھی عمارت حجاز کی عمارت کے حوالے سے مصنف نے یہاں کچھ تفصیل لکھی ہے، اور کیونکہ یہ خطہ حجاز تاریخ اسلام کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، تو اس کے جو حالات ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم بات کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ شہر مکہ میں جو آبادی ہوئی وہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کی وجہ سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں بسا گئے، پھر اللہ نے سبب بنایا جرہم کے لوگ یہاں بسے، پہلے مفصل بات ہو چکی ہے۔ یوں آبادی ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی جرہمیوں میں ہی شادی ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جرہمیوں سے سیکھی۔ پہلی زوجہ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا بسیرا نہ ہو سکا، علیحدگی ہوئی والد گرامی کے مشورے سے۔ دوسری زوجہ جو مزاز ابن عمر غالباً ہے، اس کی بیٹی سے شادی ہوئی، اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے نصیب فرمائے۔ پیچھے ان کا تذکرہ گزرا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بقول مصنف 137 سال کی عمر پائی۔ جب تک حیات رہے
تو مکے کے پہلے امیر خود اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے نابت کو امارت مکہ سونپ دی گئی، اور ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قیدار کو امارت مکہ سونپ دی گئی۔ جب قیدار کی وفات ہوئی، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے سسر مزاز نے مکے کی حکومت کو سنبھالا۔ یوں بنو اسماعیل سے بنو جرہم کی طرف مکے کی امارت منتقل ہو گئی۔ جرہمیوں نے مکے کے انتظامات کو سنبھالا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک اہم حیثیت حاصل رہی، کیونکہ یہ سارا شرف دراصل بنو اسماعیل کا تھا کہ مکے میں یہ آبادیاں ہوئیں۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بنو اسماعیل اپنے مکے شہر کے اختیارات سے پیچھے ہٹتے گئے، اور بنو جرہم کا جو تسلط ہے وہ زیادہ ہوتا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جرہمیوں کے حالات انتہائی خراب ہو گئے، دینی حالات، انتظامی حالات، حکومتی حالات۔ جب ان حالات میں شدید خرابی پیش آئی تو انہوں نے کئی قسم کے حجاج اور معتمرین پر ظلم کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے جو خلفشار کی نفرت کی جو فضا ہے وہ قائم ہو گئی۔ اسی کے پیش نظر بنو خزاعہ اور بنو بکر، یہ دو قبائل ہیں، ان دو قبائل نے مل کر جرہمیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس بغاوت نے طول پکڑا، اور اس طول پکڑنے کی وجہ سے بالآخر بنو خزاعہ اور بنو بکر کے لوگوں نے جرہمیوں سے زمام حکومت چھین لی۔ مصنف کہتے ہیں کہ مکے پر جرہمیوں کا جو زمانہ حکومت ہے وہ تقریباً 2000 سال کا ہے۔ تقریباً 2000 سال تک یہ مکے کے حکمران رہے۔ اس کے بعد یہ حکمرانی بنو خزاعہ اور بنو بکر کے لوگوں نے باہمی اتفاق کے ساتھ لڑ کر ان سے چھین لی۔ جب جرہمیوں کو یہ لگا کہ اب مکے پر ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے اور ہمیں چاروں ناچار مکے کی زمام اختیار چھوڑنا ہی پڑے گی، تو انہوں نے جاتے جاتے جو مقدس نشانیاں تھیں بیت اللہ کی یا کچھ قدیم تاریخی نشانیاں تھیں انہوں نے مسمار کر دیا، ختم کر دیا، پھاڑ دیا۔ زمزم کے کنویں کو انہوں نے بھر دیا، اور اسی طرح حرم
کعبہ میں کعبۃ میں سونے کے کہتے ہیں کہ 2 ہرن رکھے گئے تھے، وہ 2 ہرن بھی انہوں نے اتار کر وہ بھی زمزم کے کنویں میں پھینک دیے۔ حجر اسود کو اتارا، حجر اسود کو بھی زمزم میں انہوں نے دفن کر دیا کہ اگر ہم حکمران نہیں رہیں گے تو آنے والے حکمران یہ جو کچھ چیزیں ہیں ان سے استفادہ نہ کر سکیں۔ عرصہ اس پر گزر گیا 300-400 سال تک تقریباً زمزم کا اور حجر اسود کا اور کعبۃ اللہ کے جو دیگر نشانیاں تھیں ان نشانیوں کا کوئی تعارف باقی نہ رہا۔ اب جب بنو خزاعہ نے اور بنو بکر نے مل کر زمام اختیار سنبھالی اور جرہمیوں کو شکست دی، اس کے بعد بنو خزاعہ نے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے اور بنو بکر کو اختیارات جزوی طور پر برائے نام تھوڑے سے دے دیے گئے، جبکہ جرہمیوں کو گرانے کی کاوش میں یہ دونوں برابر کے شریک تھے۔ یوں ایک سرد جنگی کی صورت بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان شروع ہو گئی، اور اسی سرد جنگی کا ہی تذکرہ آگے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، مکے کی فتح کے حوالے سے آئے گا۔ یہاں بنو خزاعہ اور بنو بکر کی جو دشمنی پڑی تھی، اسی دشمنی کے پیش نظر آپ آگے پڑھیں گے فتح مکہ کے حوالے سے کہ حدیبیہ کی صلح میں یہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہماری جنگ بندی ہے، عرب قبائل آزاد ہیں، وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں یا وہ مشرکین مکہ کے حلیف بن جائیں۔ اب بنو بکر بنو خزاعہ کے دشمن ہیں اور بنو خزاعہ بنو بکر کے دشمن ہیں، دونوں مشرک ہیں۔ بنو بکر نے اپنی دوستی قائم کر لی قریش مکہ کے ساتھ اور بنو خزاعہ حلیف بن گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دشمنی تو ان کی پرانی تھی، لیکن اس نئے ایگریمنٹ کی روشنی میں کیونکہ قریش کی مسلمانوں سے 10 سال تک صلح ہو چکی ہے، جنگ بندی ہے، اور بنو بکر والے قریش کے دوست ہیں تو وہ اس صلح میں شامل ہو گئے، بنو خزاعہ والے مسلمانوں کے دوست ہیں تو وہ اس صلح میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا اب بنو بکر کو اجازت نہیں صلح حدیبیہ کی روشنی میں اپنے دشمن بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کی، اور بنو خزاعہ کو اجازت نہیں اپنے دشمن بنو بکر پر حملہ کرنے کی، اگرچہ یہ دونوں مشرک قبیلے ہیں، ان کی پرانی دشمنی ہے، لیکن اب یہ انڈائریکٹلی حدیبیہ کی صلح میں شامل ہو گئے ہیں اپنے حلیف بننے کی وجہ سے۔ بنو بکر نے صلح کو توڑا، بنو بکر نے بنو خزاعہ والوں کو جب وہ عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آئے تو بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ والوں پر حملہ کر دیا، اور قریش مکہ کی اس میں ان کے ساتھ ایک معاونت تھی، یہ صلح حدیبیہ کی مخالفت تھی۔ حدیبیہ کی صلح میں یہ ہے کہ مسلمانوں اور ان کے حلیفوں کے خلاف تم حملہ آور نہیں ہوگے۔ قریش نے یہ حرکت کی کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، گویا انہوں نے حدیبیہ کی صلح کو توڑ دیا۔ حدیبیہ کی صلح توڑی، بنو خزاعہ کا سربراہ بدیل ابن ورقا رسول اللہ کی خدمت میں آ کر حالات بتاتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاونت کا وعدہ کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور مکے والوں سے کہا کہ وہ صلح کا کیا بنا جو تمہاری ہمارے ساتھ ہو چکی ہے، تم نے ہمارے حلیفوں پر
बनो बकर के साथ मिलकर लड़ाई क्यों की? जवाब दो। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। अगर तुम समझते हो कि हमारी तुम्हारी सुलह बरकरार है तो हमारे मुजरिमों को हमारे हवाले कर दो, हमारे मुजरिमों को हमारे हवाले कर दो, या फिर ये है कि हमारे मकतूलों की दियत हमें दे दो। हम सुलह को बरकरार समझेंगे कि तुमने जो ज़बान की थी उसका एहतराम कर रहे हो। और अगर तुम ये 2 ऑप्शन नहीं मानते तो तीसरी सूरत हम ये समझेंगे कि तुमने सुलह तोड़ दी है। अब जैसे तुम्हारी हमारे साथ कोई सुलह नहीं, वैसे हमारी तुम्हारे साथ कोई सुलह नहीं। बंदे ने आकर तीनों ऑप्शन मक्के के हरम में सरदारान मक्का के सामने रखे। उनमें से एक बेसमझ ने कहा कि हम ना अपने बंदे आपके हवाले करते हैं, ना हम दियत देते हैं, बस सुलह हमारी तुम्हारी नहीं है। आपको बाकायदा जब मक्के वालों की तरफ से ये पैगाम मिला कि हम किसी सुलह के पाबंद नहीं हैं, यहाँ से रास्ता मिला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया की सुलह के कोई 1.5 साल के बाद मक्के पर हमला करने का, कि पहल उन्होंने की थी, सुलह उन्होंने तोड़ी थी, बाकायदा जवाब इनकार सुलह उन्होंने किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की फतह का इरादा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम फरमा दिया, मक्का फतह हुआ। तो यहाँ बस दुश्मनी बनु खुज़ा और बनु बकर के दरमियान क्यों पड़ी थी, उस बात को मैंने थोड़ा सा उजागर कर दिया है। 300 साल तक बनु खुज़ा की हुक्मरानी रही। उन्होंने कुछ ओहदे तकसीम किए। उन ओहदों में हाजियों को अरफात के मैदान से मुज़दलिफ़ा तक मुंतकिल कौन करेगा, तवाफ़ ज़ियारत के लिए किसकी क़यादत में हाजियों के काफ़िले जाएंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने आपस में बांटी। ये उनके मनसब थे। इसी तरह उन्होंने एक मनसब नसी का रखा था, एक मनसब नसी का रखा था। कुरान पाक में इस नसी के नज़रिए का तज़किरा मज़म्मत और नाराज़गी के अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ़्र, नसी की बिदात कुफ्र है, बल्कि कुफ्र पर इजाफ़ी कुफ्र है। नसी की बिदात कुफ्र है, बल्कि कुफ्र पर इजाफ़ी कुफ्र की सूरत है। नसी जायज़ नहीं है। ये नसी क्या है? उन्होंने ये तय किया था कि बनु कनाना के लोग इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हुर्मत वाले महीनों को हुर्मत वाला समझना है या हुर्मत वाले महीने को हालात व ज़रूफ़ का तकाज़ा देखते हुए उन्हें आगे पीछे करना है। इस चीज़ का अख्तियार उन्होंने बनु कनाना को दिया हुआ था कि आप हुर्मत वाले महीने को तब्दील करना चाहें तो आपको इसकी इजाज़त होगी। अब होता यह था कि दुश्मन ज़द में आ गया है, हदफ पर है, निशाने पर है, लेकिन मजबूरी ये है कि आगे हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाले महीने में जंग नहीं की जा सकती। तो बनु कनाना के लोग आर्डर कर देते, वो कहते कि तुम्हारी मजबूरी है जंग लड़ने की कि दुश्मन आज तुम्हारे हाथ लगा हुआ है, चलो तुम इस मुहर्रम को ज़िलहिज्जा में मना लेना, सफ़र में मना लेना, और तुम फिलहाल इस महीने को हुर्मत वाला ना समझो। नसी की बिदात की वजह से हुर्मत वाले महीनों का जो तारुफ है वो मधम हो गया। हर साल 4 महीनों में बनु कनाना के लोग गड़बड़ मचा देते थे। ये हुर्मत वाला इस साल है, अगले साल नहीं है, अगले साल वो हुर्मत वाला है, फलां नहीं है, यूँ वो तब्दील करते रहते। तो गोया असली हुर्मत वाले जो महीने हैं
ان کا تعارف گم ہو گیا، ان کا تعارف گم ہو گیا۔ یہ احسانات اسلام میں سے ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے ڈیسائیڈ فرمایا اور آپ نے صراحت فرمائی، ان الزمان قد استدار، زمانہ گھوم گھام کر اپنے اس مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر اس وقت تھا جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ آج جو تاریخ ہے حقیقت میں وہی تاریخ ہے، آج جو دن ہے حقیقت میں وہی دن ہے، آج جو مہینہ ہے حقیقت میں وہی مہینہ ہے۔ یعنی تاریخ میں جو گڑبڑ مچا دی گئی تھی نسیح کی بدعت کی وجہ سے، اس گڑبڑ کی تلافی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کر دی ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عرفہ کا دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور ذی الحجہ کا مہینہ بالکل عین حق کے مطابق پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس جملے کے بعد ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جس مہینے میں حرمت والے جس قمری مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تاریخ ہے بیائی نہیں، یہ وہی تاریخ چل رہی ہے جو تخلیق ارض و سما کے وقت اللہ رب العزت نے متعین کی تھی، سیم وہی تاریخ چل رہی ہے۔ درمیان میں جتنی تبدیلیاں کی گئیں ان ساری تبدیلیوں کو بے دخل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو حل فرما دیا۔ بنو خزاعہ کی جو قوت ہے وہ تقریباً 300 سال تک مکے پر قائم رہی۔ اس کے بعد پھر قصی ابن کلاب نے ان سے یہ زمام حکومت حاصل کر لی۔ قصی ابن کلاب کے متعلق کچھ تفصیل آئی ہے، لیکن پیچھے کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں گزرا ہے، بس اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ قصی امیر مکہ حلیل ابن شبہ نام شاید ذکر کیا ہے مصنف نے، ان کے داماد تھے امیر مکہ کے، اور امیر مکہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے قصی کو اپنا نائب مقرر کیا اور یوں حکومت قصی اور پھر قصی کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ 440 عیسوی میں یعنی 571 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ 440 عیسوی میں قصی کو مکے پر تسلط مل گیا اور شہر مکہ میں قصی نے قریش کے لوگوں کو آباد کیا اور قریش کے لوگوں کے درمیان مناصب قصی نے تقسیم کیے۔ اس دور میں اس نے بہت سارے انتظامات کیے اور مناصب کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ترقیاتی کام کیے۔ کہتے ہیں دار الندوہ مکہ میں ایک اسمبلی ہال مشاورت کے لیے بنایا گیا تھا، یہ بھی قصی نے بنایا، جو کعبۃ اللہ کے شمال کی طرف ایک عمارت تھی، اور یہاں بیٹھ کر جو عمائدین مکہ ہوتے تھے وہ بیٹھ کر مشاورتیں کیا کرتے تھے، اور اسی دار الندوہ میں ہی وہ مشاورت ہوئی تھی جس مشاورت کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ آور ہو کر آپ کو شہید کرنے کا مکے والوں نے دن کو پروگرام بنایا۔ یہ سفر کی 26 تاریخ ہے، یہ سفر کی 26 تاریخ ہے۔ دار الندوہ میں قریش نے اجلاس بلایا تھا اور طے ہوا تھا کہ سب قبائل مل کر
یہ مذموم کام کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اطلاع کر دی اور 27 صفر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا 13واں سال تھا، رات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، اور 1 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا، غار ثور کو چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے بھر کا سفر کر کے آپ قباء کی بستی میں ربیع الاول کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ جنگوں میں جھنڈا علم باندھنے کا منصب لواء کہلاتا تھا، یہ قصی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ کعبہ کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے اور دروازے کی چابی رکھنے کے لیے جو منصب تھا اسے وہ حجابت کہتے تھے۔ حاجیوں کو شربت، کشمش اور کھجور بھگو کر رکھتے تھے اور اس کا شربت بنا کر یا ستو وغیرہ پلایا کرتے تھے۔ اس منصب کے ذمہ داران کی جو وزارت ہے اسے سقایا کہتے تھے، اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو لوگ ذمہ داران تھے اس منصب پر فائز لوگوں کو رفادہ کہا جاتا تھا۔ یوں گویا ایک باضابطہ حجاز کی حکومت قصی نے قائم کی، کچھ ترقیاتی کام کیے، کچھ ادارے بنائے، کچھ ضابطے بنائے، قصاص کی مختلف صورتیں اور قانون اس نے متعین کیے۔ پھر قصی کی اولاد میں 2 شخص ہیں جو بہت زیادہ نامور ہیں، ایک عبد الدار ہے، ایک عبد مناف ہے۔ ایک عبد الدار ہے، ایک عبد مناف ہیں۔ عبد الدار کی نسبت عبد مناف مصنف کہتے ہیں زیادہ زیرک تھے، زیادہ دانا تھے، زیادہ قائدانہ صلاحیتیں رکھتے تھے، اور بہت زیادہ دانا ہونے کی وجہ سے قصی کو یوں لگا کہ میرا بیٹا عبد الدار پیچھے رہ جائے گا اور سارے مناصب میرا ایک ہی بیٹا عبد مناف لے جائے گا۔ تو قصی نے اس ڈر کی وجہ سے اپنے بیٹے عبد الدار کو کے حوالے سے وصیت کی اور حکومت کے سارے اپنے مناصب اسے دے دیے۔ قصی کی بات کا احترام کیا جاتا تھا۔ عبد الدار کے پاس یہ سلسلہ جاری رہا اور عبد مناف اور اس کی اولاد نے کوئی دسترس نہ کی۔ عبد الدار کی وفات کے بعد جب عبد الدار کی اولاد یہ منصب سنبھالنے لگی تو عبد مناف کے بیٹے میدان میں آ گئے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ دونوں چچیرے بھائی ہیں آپس میں، عبد الدار بھی بھائی ہے، عبد مناف بھی بھائی ہے، یہ دونوں کی اولادیں ہیں۔ ان کے درمیان جب جھگڑا بڑھا تو صلح کی بات ہوئی اور دونوں کے درمیان پھر صلح ہوئی۔ انہوں نے صلح کر کے مشترکہ حکومت قائم کی مکے میں، اور اس میں انہوں نے عہدے بانٹ لیے، اس میں انہوں نے عہدے بانٹ لیے۔ عبد مناف کی اولاد میں جو عہدے آئے، اب عبد مناف ان عہدوں کی تقسیم کے حوالے سے اپنے اندر کس کو بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ہمارے حصے میں جتنے منصب آئے ہیں ہمارا ایک بڑا ہونا چاہیے جو اسے تقسیم کرے۔ تو قرآن اندازی میں انہوں نے منتخب کیا ہاشم کو، قرآن اندازی میں انہوں نے منتخب کیا ہاشم کو۔ ہاشم اب بنو عبد مناف کی طرف سے مکے کے باضابطہ سربراہ مقرر ہو گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے انتظامات کے حوالے سے بات فرمائی تو آپ نے فرمایا یا بنو عبد مناف، اے بنو عبد مناف کے لوگوں، اللہ کے اس گھر میں کوئی اللہ کا بندہ کسی وقت آ کر کتنی نماز پڑھے اسے نہ روکا۔ آپ نے منتخب عبد مناف کو کیا۔ ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور یوں ہاشم کے بھائی مطلب، پھر مطلب سے ہاشم کے بیٹے یعنی مطلب کے بھتیجے عبد المطلب کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
जद हैं, दादा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनके हवाले से बड़ी ईमान अफरोज़ और दिलचस्प एक तारीख़ी बात है। इंशाअल्लाह इस बात को हम अगले सबक में करेंगे। ये हमारी इस साल की सीरत और दर्स बुखारी के हवाले से आखिरी मजलिस है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला अल्लाह की तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक के बाद हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ कहा है सुनाया अमल की तौफ़ीक़।